السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو جماعت دہاں کا سبق اردو ادب میں عید الفطر کی مکمل مشق حل کریں گے، جس کا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تہوار ہماری تہذیبی روایات مذہبی اقدار کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں صرف ایک خوشی کا موقع ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت، بھائی چارے، مساوات، ہمدردی اور تہذیبی عقائد کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و حال اور اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا ہے۔ جیم، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام تحریر کریں۔ وہ کون سے نام ہیں؟ تو اس میں بیان کرتے ہیں، اول دوم اور سوم ہے، عید الفطر کے چاند کو مناظر کے حوالے سے دیکھنا۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ سوم، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی اساس کے طور پر قبول کرنا۔ دال، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا ہے؟ تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی اور دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں بری حالت میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ہے؟ تو عید الفطر نے مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی خوشی کا ایک تہوار ہے، اس لیے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ تو یاد طفلی اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ مصرع آپ کو پتا ہے کہ شعر 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے، تو شعر کی پہلی لائن کو مصرع کہا جاتا ہے۔ تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ تو عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی شاعری میں عید کا چاند، حلال اور ابر، محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس سے متعلقات اہم رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط نشان لگائیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست ہے بے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، غلط۔ جیم، عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، غلط۔ دال، سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ذیل ہیں، غلط ہے۔ عید الفطر کا تصور ہمارے اقدار میں شامل ہے، درست۔ سوال نمبر 7 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ الف، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ حلال عید کی گردوں پر آمد آمد ہے، عبد المجید سالک صاحب کا۔ بے، حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز زیادہ نمایاں ہے؟ عظمت رفتہ۔ جیم، عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ متوسط، جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر نے لذت افزائے شعر طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کے چاند کی طرف ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے جوڑا ہے۔ عید الفطر کو مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و حال اور اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا عمل قرار دیا ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟
کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، دلائل دے کر ان پر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائے میں تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصر نتیجہ یعنی اختتامیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، توازن، یعنی اس کی شروعات، اس کا تحریری حصہ اور اختتامیہ ہم توازن ہونا چاہیے اور اس میں تناسب ہونا چاہیے اور سب ایک دوسرے سے ملے جلے ہوں، نظم و ضبط پیدا کریں اور اس کی اہم تقاضوں کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اگر ایک حصہ دوسرے سے بالکل الگ ہوگا، بالکل جدا ہوگا، اس میں کوئی اور بات کہی جائے گی اور دوسرے میں کوئی اور بات بیان کی جائے گی تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں تاثر پیش کرے گا۔ اس وجہ سے تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم توازن، تناسب اور نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔